الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 1947 سے پہلے کا لاہور اور آج کا لاہور دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس زمانے کا لاہور، اس میں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے۔ بعض مقامات پہ ان کی آبادیاں الگ الگ تھیں۔ یہ ہندوؤں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، کہیں کہیں تعداد میں کچھ ہوتے تھے زیادہ سکھ، لیکن عام طور پہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے محلے ہوتے تھے۔ لیکن ایسا بھی تھا کہ کچھ محلے ایسے تھے کہ جن میں ہندو، مسلمان اور سکھ اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے غم میں شرکت بھی کرتے تھے۔ جن کے جو تہوار ہوتے تھے، مثلا اگر ہندوؤں کے ہاں دسہرہ ہے، ہولی ہے یا کوئی اور تہوار ہے، سکھوں کا جوڑ کا میلہ ہے، مسلمانوں کے ہاں عید بقر عید ہے، تو لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ ہندوؤں میں ذرا کچھ ذات پات کا تصور بہت تھا، تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ کسی کے ساتھ پڑھتا ہے، ہندو اور مسلمان اکٹھے پڑھتے ہیں، اور مسلمان بچہ جو ہے وہ ہندو کے گھر میں اول تو جا ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر کبھی غلطی سے چلا جائے تو وہ ہندو جو ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا گھر جو ہے اپوتر ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو بہت طریقے سے صاف کرتے تھے اور اس کو دوبارہ سے پوتر بناتے تھے۔ یہ ایک بات تھی۔ جو ایک دشمنی تھی دونوں قوموں کے درمیان، وہ موجود تھی، لیکن ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر، اور اس لیے وہ کافی مل جل کے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پاکستان کی تحریک جو تھی اس میں کچھ تیزی آئی، تو وہ جو رشتے ناتے تھے ان میں بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ ملتے تھے لیکن وہ پہلے جیسی گرم جوشی جو تھی وہ نہیں رہی تھی۔ اسی ماحول میں مسلمانوں کے جلوس نکلتے تھے، اس میں پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس طرح کے نعرے جو تھے وہ لگتے تھے۔ ہندو پریس جو تھا وہ بڑی شدت کے ساتھ ہندو لیڈروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے قیام کی یا ڈیمانڈ کی جو تھی وہ مخالفت کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں سے 6ٹھی میں داخل ہو چکا تھا، تو ایک دن میرا دوست، جس سے میری بڑی گہری دوستی تھی اور جو خواجہ دل محمد روڈ پہ رہتا تھا، نصیر جیلانی، وہ مجھے کہنے لگا کہ یار آج ایک جلوس نکلنا ہے بڑا زبردست اور ہم نے اس میں جانا ہے۔ ان دنوں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کہیں کو بہت بڑا جلوس نکلتا تھا تو وہ اسکول میں چھٹی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی چھٹی ہو گئی، تو ہم دونوں وہاں سے چلتے ہوئے اسمبلی ہال کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہ بہت رش تھا، مسلمان ادھر ادھر بکھرے نعرے لگا رہے ہیں، پولیس کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور پھر کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اوپر چڑھ کے بلڈنگ کے یونین جیک اتارنے کی کوشش کی، تو اس پہ پھر ایک ہنگامہ ہو گیا، اور آنسو گیس شاید پھینکی گئی یا کچھ۔ مجھے احساس یوں ہوا کہ آنکھوں میں ایک دم سے جلن سی ہونے لگی، اور لوگ جو تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں ایک صاحب ہمارے پاس سے گزرے، تو انہوں نے کہا ارے کیا کرتے ہو بھائی، تم کیسے کھڑے ہو، بچوں ادھر بھاگو یہاں سے۔ انہوں نے ایک گیلا رومال ہم کو دیا، اسے آنکھوں پہ رکھو۔ ہم نے وہ آنکھوں پہ لگایا تو کچھ سکون سا ہوا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے نکل کے بیڈن روڈ پہ گئے، اور بیڈن روڈ سے ہوتے ہوئے وہ جو تھا خواجہ دل محمد روڈ، وہاں پہ نصیر گیا، اور میں پھر اپنے گھر میں آ گیا۔ فسادات شروع ہو چکے تھے، روزانہ خبریں آتی تھیں کہ فلاں شہر میں اتنے آدمیوں کا قتل ہو گیا۔ لاہور میں بھی یہ کام شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ امرتسر میں بہت زیادہ تھا۔ امرتسر والوں نے
لاہور والوں کو چوڑیاں بھیجی کہ بھائی آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو، یہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ گھر میں۔ تو پھر لاہور میں بھی تیزی آ گئی، اور پھر یہاں بھی جو قتل کی وارداتیں تھیں وہ ہونے لگیں۔ لڑکے والے جو تھے نوجوان خاص طور پہ، انہوں نے کچھ ایسا ڈھنگ اختیار کیا تھا کہ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کسی راہ گیر کو ایسے طریقے سے چاقو مارتے تھے کہ وہ وہیں گر کے تڑپنے لگتا اور ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایک منظر میں نے بھی دیکھا انہی دنوں میں کہ میں گھر کے پاس کھڑا تھا، تو ایک سکھ نوجوان گزرا، اور ایک دم سے وہ، مجھے نہیں کچھ پتہ چلا کہ اس کو کسی نے مارا یا نہیں مارا یا کیا ہوا، وہ سڑک پہ گر گیا اور تڑپنے لگا۔ لوگ باغ اکٹھے ہو گئے، لیکن اس نے اسی وقت جو تھا 2-4 منٹ میں ہی دم دے دیا۔ اس کے اوپر ایک سفید سا کپڑا پہنا دیا گیا۔ وطن اسکول میں میرے ساتھ بشیر پڑھا کرتا تھا، جس کی والد کی چوک برف خانہ میں پھلوں کی دکان تھی۔ تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ کل شام کو جب تم جا رہے تھے ایک صاحب کے ساتھ، تو کون تھا وہ؟ میں نے کہا میرے والد تھے۔ کہنے لگا اللہ اللہ، یہ تو بہت بچت ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندو ہیں، اور ہم نے اسے نشانے پہ رکھا ہوا تھا۔ میرے بھائی اور ان کے کچھ دوست وہ کہتے تھے کہ اس کو ضرور ختم کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو، یہ میرے والد ہیں۔ اور کہنے لگا نہیں اب تم فکر نہ کرو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ انہی دنوں میں معلوم ہوا کہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں قائد اعظم تشریف لائیں گے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا جانے کو، لیکن وہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ نہیں تم نے کہیں نہیں جانا، بیٹھے رہو۔ اچھا، وہ اسلامیہ کالج جو تھا ریلوے روڈ کا، وہ ہم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ جب وہ جلسہ شروع ہوا اور قائد اعظم کی جو آواز تھی وہ لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچنے لگی، تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں چپکے سے گھر سے نکلا، چوک برف خانے سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخل ہو گیا۔ بہت رش تھا، اسٹیج سجا ہوا تھا، بہت لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا، اور قائد اعظم وہاں مائکرو فون کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے۔ کیا آواز تھی، کیا اس میں ایک میں کہوں گا ڈرامائی ایفیکٹ تھا۔ ایک ایک لفظ جو تھا ان کا نپا تلا ہوا اور دل پہ اثر کرنے والا۔ لوگ بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا، تقریر انگریزی میں تھی، اس لیے مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے، لیکن یہ لگتا تھا کہ جو بھی یہ بول رہا ہے بندہ، یہ دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس کا جو اثر تھا وہ بھی سب لوگوں پہ ہو رہا تھا۔ پھر 1947 14 اگست ریڈیو پہ مصطفیٰ علی حمدانی نے رات کے 12 بجے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے ساتھ قیام پاکستان کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے ریڈیو جو تھا وہ آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا، اور خبریں جو ہوتی تھی وہ اردو میں نہیں ہندوستانی میں ہوتی تھی۔ تو اس دن وہ اس رات کو، اس شام کو، یہ رات کہہ لیں 12 بجے تھے، تو وہ مصطفیٰ علی حمدانی نے یہ اعلان کیا۔ آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، آزادی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، ان باتوں کا تو مجھے کچھ احساس نہیں تھا، لیکن اپنے بزرگوں سے جو سنا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ انگریز نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو تھا ہندوستان کی دولت کو لوٹ لوٹ کے انگلستان میں پہنچا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بہت پسماندہ رہ گئے ہیں۔ اس طرح کی کچھ احساس مجھے تھا، لیکن پوری طرح سے نہیں تھا کہ آزادی کیا ہوتی، کیسے ہوتی۔ پھر چند دنوں کے بعد شور ہوا کہ جی مہاجر آ گئے، مہاجرین آ گئے۔ اب میں نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا، اور مہاجر کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، مجھے بھی بڑی تمنا ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ مہاجر ہوتے کیا ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک کٹڑی تھی، میں اس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی بالکل ہمارے جیسے انسان تھے، ان کے بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لیکن ان کی آمد کے ساتھ یہ ہوا
کہ ہر گلی محلے میں لوگ جو تھے وہ ان کے لیے اشیاء اکٹھی کرنے لگے. خود میری والدہ نے بہت سے کپڑے نکالے اور پھر وہ بستر دیے، پھر اسی طرح سے جو راشن ہوتا ہے وہ بھی اکٹھا کر کے ان تک پہنچایا. ایک عجیب جذبہ تھا اس وقت ہر ایک میں کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ ادھر سے اس پنجاب سے آئے ہیں، یو پی سی پی سے آئے ہیں یا ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، تو ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو ہر مسلمان جو تھا اس وقت دامے درمے سخنے ان کی مدد پہ آمادہ تھا. انہی دنوں میں ایک اور ہجرت جو تھی وہ بھی ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ ہمیں فلیمنگ روڈ چھوڑ کے ایک دوسری جگہ جا کے آباد ہونا پڑا. اس کی تفصیل میں آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.